آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئے MCQ ٹیسٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کہ آج ہم لوگ UP LT گریڈ کے مینس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ UP LT گریڈ مینس اردو سبجیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا مین سبجیکٹ ہے، جس کی جو ایگزام تاریخ ہے وہ 13 جون 2026 ہے۔ ابھی جو ہے وہ UP LT گریڈ کے مینس کے جو ہے وہ فارم بھرے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے فارم فل اپ کر دیا ہوگا۔ تو اسی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو کا ایک مشہور شاعر جس کا نام ہے امیر خسرو، جس کو بھارت کا طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے، اور امیر خسرو نے ہی ستار اور طبلے کا جو ہے وہ آوشکار کیا تھا، یعنی کہ اس کو انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور امیر خسرو کو جو ہے وہ اردو کا پہلا شاعر بھی جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو آج ان کی حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری کی کچھ خصوصیات پر بھی ہم لوگ جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ امیر خسرو، تو ان کا اصل نام ہے ابو الحسن یمین الدولہ۔ امیر خسرو کی ولادت 1253 میں قصبہ پٹیالہ ضلع ایٹا میں ہوئی۔ ان کے والد امیر سیف الدین لاچین قوم کے ایک ترک سردار تھے جو منگولوں کے حملوں کے وقت ہندوستان آئے تھے اور پٹیالہ میں سکونت اختیار کی۔ یہ علاقہ آگرہ کمشنری میں ہے، جہاں کی زبان برج بھاشا تھی۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھی۔ 8 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے کچھ عرصے بعد یہ خاندان دہلی میں منتقل ہو گیا، جہاں امیر خسرو نے دہلی کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ یہ انڈر لائن کرنے والی بات ہے کہ 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، اور اس میں جو ہے وہ پہلا جو بادشاہ تھا وہ تھا غیاث الدین بلبن، جس نے رقت اور لوہے کی نیتی اپنائی تھی، اور ساتھ کے ساتھ اسے دلی سلطنت کا ہٹلر بھی کہا جاتا ہے، غیاث الدین بلبن کو۔ تو اسی کے دربار سے یہ پہلی بار وابستہ ہوئے تھے امیر خسرو۔ بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے ابتدائی ادوار کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں سرگرم حصہ لیا۔ امیر خسرو نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ دہلی میں گزارا، لہذا خسرو ان دنوں علاقوں کی زبانوں سے واقف تھے۔ انہیں طوطیۂ ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طوطیۂ ہند سے مراد ہے بھارت کا طوطا۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کی فارسی کی تصنیف میں اردو کے کئی فقرے اور جملے ملتے ہیں، اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ آپ کو پتہ ہے کہ دہلی میں ہے، اور انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ میری جو قبر ہے وہ نظام الدین اولیاء کے پیروں کے نیچے یا پیروں کی طرف ہو۔ تو اس لیے جب آپ لوگ دہلی میں جاتے ہیں نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ، تو پہلے آپ لوگ امیر خسرو کی قبر پہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ نظام الدین اولیاء کی طرف کو اپنا رخ کرتے ہیں۔ وہ اسی ترتیب سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ ان کی آخری تصنیف تھی۔ اور اردو جو میٹھی زبان کہی جاتی ہے وہ اسی لیے ہی کہی جاتی ہے کیونکہ ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور امیر خسرو اپنا کلام لے کر آئے جس میں مٹھاس کم تھی، تو نظام الدین اولیاء نے اپنی چارپائی کے پاس یا سرہانے کے پاس تھوڑی سی چینی رکھی ہوئی تھی، وہ چینی ان کو دی، اور اسے کھا کے جو ہے وہ امیر خسرو نے کلام پڑھا، اور اسی کلام کی مٹھاس سے آج تک جو ہے وہ مٹھاس برقرار ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ ان کے بارے میں مانا جاتا ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ انہوں نے اپنی نظم اور نثر میں اردو کا استعمال جا بجا کیا۔ انہیں زبان اردو کا معجد بھی تصور کیا جاتا ہے۔ 1365 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ امیر خسرو نے ہر صنف شعر، مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو، دوہے، پہیلیاں، کہے مکرنیاں، گیت وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ غزل میں 5 دیوان یادگار چھوڑے ہیں۔ ہندوستانی موسیقی میں ترانہ، قول اور قلبانہ انہی کی ایجاد ہے۔ بعض ہندوستانی راگڑیوں میں ایرانی پیوند لگائے۔
راگنی میں کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہے انہی کی ایجاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ستار پر تیسرا تار آپ ہی نے شروع کیا تھا، حالانکہ ان کا ہندوی کلام بھی ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن تذکروں میں کہیں کہیں بعض اشعار مل جاتے ہیں۔ میر تقی میر نے اپنے تذکرے نکات الشعراء میں، جو فارسی زبان میں لکھا گیا ہے اور اسے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کہا جاتا ہے، جو 1751 یا 1752 میں لکھا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 103 جو ہیں وہ کیا ہے شعراء کا ذکر ہے نکات الشعراء میں۔ تو اسی میں جو ہے وہ ان کا یہ قطعہ جو ہے وہ درج کیا ہے میر تقی میر نے۔ زرے کر پشرے چو ماہ پارا، کچھ گھڑیاں سوریے پکارا، نقد دل من گرفت تو بشکست، پھر کچھ نہ گھڑانا کچھ نہ سنوارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قطعہ ہے جو میر تقی میر نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں درج کیا ہے، فارسی میں ہے۔ ریختہ کی ایک مشہور غزل ہے جو آج کل آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی اور پرانے زمانے میں بھی اکثر گائی جاتی ہے۔ ریختہ کی ایک مشہور غزل بھی ہے، ان کے نام سے تذکروں میں ملتی ہے۔ اس کے چند اشعار اس طرح سے ہے: زحال مسکن مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا ندارم اے جانا لہوئے لگائے چھتیا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ ایگزام میں سوال آئے امیر خسرو کی حالات زندگی، یا امیر خسرو کی تعارف، یا امیر خسرو کا فن، یا امیر خسرو کی شاعری خصوصیت، تو آپ لوگ اس طریقے سے اسے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔